اللہ تعالیٰ کا شکر کن طریقوں یا کن الفاظ سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ سے یہ الفاظ اگر پڑھنا چاہیں سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ جانتے ہی ہیں. اور اسی طرح سے کن طریقوں سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. رب العزت کا فرمان ہے اعملوا آل داود شکرن، اے آل داود شکریہ کے طور پر نیک کام کرو. تو شکریہ کے طور پر جو نیک کام کیے جا سکتے ہیں وہ 3 چیزوں سے متعلق ہے. ایک قلبی شکر ہے، ایک لسان کا شکر ہے، اور ایک انسان کے اعضاء کا شکر ہے. تو جو کام انسان دلی طور پر کر سکتا ہے، دل کا اللہ تعالیٰ کے احسانات سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے دل کا اس کے احسان سے معمور رہنا، جذبہ تشکر سے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، یہ شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ. اسی طرح سے جب انسان زبان سے ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا. اور اسی طرح سے جیسے آپ اعضاء کے ذریعے سے جو شکر ادا کرتے ہیں تو شکریہ کے طور پر سجدہ، شکرانے کے طور پر انسان اپنا مال خرچ کر سکتا ہے. جیسے حضرت کعب کی توبہ جب قبول ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اس توبہ کی خوشی میں، یعنی شکریہ کے طور پر، میں اپنا پوری جائیداد نہ اللہ کے راستے میں دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 دے دو اور باقی روک لو. تو شکرانے کے طور پر مال اور جائیداد بھی دی جا سکتی ہے. اور پھر اسی طرح سے شکرانے کے طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کسی بے لباس کو لباس پہنایا جا سکتا ہے، کسی کی چھت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ اجر والا کام تو اللہ کے گھر کی چھت ہے. یعنی انسان ایسے مراکز کو تعمیر کرے جہاں اللہ کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں عبادت ہوتی ہے، تاکہ رہتی دنیا تک اجر کا سلسلہ وسیع رہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی کی مثال سب کے سامنے. وہ بچے، جو 2 بچے تھے جنہوں نے اپنی وہ زمین اللہ کے راستے میں دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا تھا کہ اس پر کوئی نہ کوئی یعنی معاوضہ دے دیا جائے، تو بچوں نے قبول نہیں کیا تھا. آج ان بچوں کا اجر کتنا ہوگا، ایک دن کا اندازہ لگائیں. تو اپنی چھتیں بھی بناتے ہیں اور اپنے اولادوں کے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ، لیکن وہ بچے شاید آج کی پوری دنیا سے زیادہ ذہین تھے. یہی حکمت ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو یہی وزڈم ہے. اور بہت ہی پیاری بات جو اللہ نے اپنے کلام میں کہی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو اصل حکمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے ہی ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن سب سے بڑی حکمت، عقل مندی، دانائی یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے.